شب برات کے یہ 3 دن، آج 13 شعبان المعظم پیر کے دن، 14 شعبان منگل کے دن، 15 شعبان بدھ کے دن، تو یہ 3 دن جو شب برات کے بڑے اہم اور بڑے قیمتی دن ہیں، اور ان 3 دنوں کا یہ سب سے طاقتور اور سب سے مجرد ترین عمل ہے۔ لوگ ہر سال صرف یہ 3 دن کا عمل کرتے ہیں، پھر پورا سال ان کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں غیب سے ملتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع سال میں صرف ایک بار بنتا ہے۔ آج وہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ شب برات کی وہ گھڑیاں آ چکی ہیں، کیونکہ یہ عمل 2 دن پہلے استقبال ہوتا ہے، تیسرے دن شب برات ہوتی ہے۔ یعنی آج پیر کا دن ہے تو منگل کی شام کو شب برات شروع ہو جائے گی، تو یہ عمل آج بھی کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، پرسوں شب برات بھی کرنا ہے۔ تو 3 دن کا یہ عمل آپ کی 3 نسلوں کو مالا مال کر سکتا ہے، اور کہتے ہیں یہ عمل کرتے ہی اس بندے کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ کے خزانوں سے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس جیسا عمل، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا سورۃ کوثر، اس کے اندر بھی 3 آیات موجود ہیں، تو یہ 3 آیات والی جو سورت ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی تسبیحات ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ تمام اعمال اور وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دن بڑے اہم ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ جو شب برات کی رات ہوتی ہے، اس میں امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں رزق لکھا جاتا ہے، اس میں عمر لکھی جاتی ہے، اس میں زندگی لکھی جاتی ہے، اس میں موت لکھی جاتی ہے، اس میں بیماری لکھی جاتی ہے، اس میں شفا لکھی جاتی ہے۔ یہ تو وہ گھڑیاں ہیں، یہ تو وہ لمحات ہیں جس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس مبارک عمل کی طاقت اور تاثیر کو سمجھتے ہوئے اگر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو الحمدللہ تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، لیکن بڑا ہی باقی تمام اعمال سے مختلف ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی آپ نے اعمال اور وظائف پڑھے ہوں گے، اس عمل کی تاثیر اور طاقت جو ہے وہ تمام اعمال اور وظائف سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کئی انعامات اس بندے کو فوری طور پر ملتے ہیں۔ ایک تو اس کی عمر دراز ہوتی ہے، ایک اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، ایک اس کو ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے اور شب برات کی رات کی تمام برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام انعامات اس عمل کی برکت سے اس کو ملتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس عمل کو مکمل سمجھیں گے، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ ہی انتہائی قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ جو آپ کی زندگی بدل دے، جو آپ کے حالات بدل دے۔ اب طریقہ کار اس کا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک، جیسے ہم روٹین کے مطابق درود پاک کے ساتھ ہی اپنے مختلف اعمال کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے مختلف وظائف کو پڑھتے ہیں، تو وہی ترتیب، وہی طریقہ کار کے مطابق آپ نے اپنے اعمال اور وظائف کو پڑھنا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اول آخر جو درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد ہے 13 مرتبہ۔ 13 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اور 13 مرتبہ ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی خاص ترتیب ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو 13 مرتبہ، 13 کا جو عدد ہے نا، یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی عدد ہے۔ دیکھنے اب یہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ آسانی ہے، چاہے اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی، چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی تعداد جو میں نے عرض کی ہے اس کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں اور تاثیر اور اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات نصیب ہو جائیں۔ دیکھیں، درود پاک اس مہینے میں پڑھنا، اس کی بڑی ہی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں نہ کوئی نقصان ہے، نہ ہی کوئی ریا ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی راحت، آخرت میں بھی نجات ہے۔ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے محبت رسول بڑھتی ہے، محبت ایمان بڑھتی ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ جب بندہ یقین کے ساتھ، دیکھیں مختلف درود پاک کی اقسام ہوتی ہیں، درود پاک کے دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں، ہر کام آسان ہو جاتا ہے، رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، دشمن مغلوب ہوتا ہے، وہ بندہ جس نے درود پاک پڑھا وہ غالب رہتا ہے۔
قبر میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والے اعمال میں یہ عمل بھی موجود ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو شروع کیا، کیونکہ یہ عمل حاجت کے لیے، دولت کے لیے اتنا پرتاثیر ہے، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ بڑا برکتوں والا ہے نا۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے میں جو کچھ بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا۔ درود پاک کی جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو میں نے عرض کی ہے، آپ نے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ورد کرنا ہوگا۔ وہ کن کلمات کا آپ نے فقط یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہوں گے کہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اتنے سے کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ جب آپ نے آخر میں اس عمل کو پڑھنا ہے تو اس محمد رسول اللہ کو مکمل پڑھنا ہے، یعنی آخری بار جو تعداد عرض کروں گا، آخری بار جب اس کو پڑھنا ہے تو مکمل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے اور سب سے بہترین ذکر ہے، افضل ترین اور بہترین ذکر، کیونکہ حدیث پاک میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب دوستوں نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ جو ہر نبی نے پڑھا ہے، ہر رسول نے پڑھا ہے، اور یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور یہ ایمان کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کو، اور جب کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اس طرح یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب جب درود پاک پڑھا، پھر اس سے پہلے کوئی خاص اگر مقصد ہے نا تو اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اپنی مقصد کو دہرانا ہے، یعنی نیت کرنی ہے۔ تو نیت میں 3 مرتبہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، یا اللہ میری فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت، اس کو پورا فرما۔ تو 3 مرتبہ وہ آپ نے عرض کیا، تینوں دن ہی سیم عمل اسی طرح کرنا ہوگا، یعنی جیسے پہلے دن کیا ویسے ہی دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دن، یہ راتوں میں بھی کر سکتے ہیں، دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ان 3 دنوں کا سب سے بہترین عمل ہوگا۔ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، زندگی میں ایک ایسی خوشحالی آئے گی، اور زندگی میں وہ انعام، وہ انوار و تجلیات جس کی ہر شخص کو طلب ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس بندے کو مل جائیں گی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ کلمات پڑھنا آپ کے لیے اتنا مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ پاک اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں، تو پھر دیکھیں یہ جو کلمہ ہی نا اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کے سوا اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں گے، آخر میں جب پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ جنت کی یہ کنجی ہے، یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، تو اس لیے گناہوں کی معافی ہے۔ یہ کلمہ بڑے بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے پڑھا جائے، اس لیے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ دل کو نور، زبان کو پاکی، روح کو طاقت دیتا ہے، یہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، شک اور وسوسے بھی دور کر دیتا ہے۔ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے دل سے خوف بھی نکل جاتا ہے، یہ رزق میں وسعت اور زندگی میں برکت لاتا ہے، شیطان بھی اس کلمے سے جلتا ہے، پڑھنے والے سے بھی دور ہوتا ہے، ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر لاتا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، اور اس لیے کہ یہ زبان سے ادا ہونے والا سب سے عظیم کلمہ، اور آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جاتا ہے، بچے کی زبان پر یہ جاری ہو جاتا ہے، قبر میں سوال کے وقت بھی یہ کلمہ روشنی اور نجات بنے گا۔ میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہوگا جس نے اس کو صدق کے دل سے پڑھا ہوگا، اور جس کا آخری کلام یہ ہوگا نا وہ جنت میں ضرور داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے دل کی بیماریاں، ریا، حسد، تکبر اس کلمے کے پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح نہیں، وہ جنت کا خزانہ ہے، اور اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس خزانے کو جب آپ پڑھیں گے، یعنی جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھنا، یہ جنت کے خزانے حاصل کرنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ کلمہ بندے کو اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین سکھاتا ہے۔ اس لیے جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے، اور کہتے ہیں ہر غم، ہر پریشانی اور ہر فکر کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ یوں ہی اس کو آپ نے اپنی زبان سے پڑھا، سارے غم، ساری فکریں فوراً ختم۔ اور کہتے ہیں یہ کلمہ شیطان کو اتنا دور بھگا دیتا ہے
کہ بندہ جو ہے وہ شیطان اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے، تو ہر طرح کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مصیبت میں، مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو بلاتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو فوراً اس کے لیے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے اور یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس تسبیح کے ذریعے ایک صحابی رسول اتنے امیر ہو گئے تھے، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں کی جیل میں تھے، قید میں چلے گئے، اور ان کے والد حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کو یہ کلمہ بتایا، یہ تسبیح بتائی، فرمایا کہ تم اور تمہارے گھر والے اس کا ورد کریں۔ بس اس کے گھر والوں نے اس تسبیح کا ورد شروع ہی کیا تھا تو جیل کے تالے خود ہی کھل گئے، دروازہ کھل گیا۔ جب باہر نکلے تو آگے سے وہ کافروں کا ایک پورا جو ہے وہ اونٹوں کا لشکر، اونٹ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑے، اور یہاں تک کہ اس کو لے کر وہ اپنے گھر پہنچے۔ تو یہ اتنے پرتاثیر طاقتور کلمے ہے کہ اس کے پڑھنے والا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ دیکھیں مشکل وقت میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو بلاتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ جو اب آگے تسبیح بتا رہا ہوں، اس تسبیح جس کی میں نے تعداد آپ کے سامنے ذکر کی ہے، کیونکہ اس سے کثرت سے پڑھنے سے رزق میں فوراً وسعت آ جاتی ہے۔ جن کے دل بے چین ہے نا، ہر وقت بے چینی لگی رہتی ہے، یہ کلمہ ان کے لیے ایک بہترین دعا بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بری نظر سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ بیماروں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں، اس کے ذریعے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی بندہ دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہو تو اس کو پڑھے تو اس کی فوراً دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بھی وہ دعا مانگتا ہے، اپنے لیے مانگے، کسی کے لیے مانگے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اپنے ایمان کی مضبوطی ہے، تو ہم نے اگر اپنے ایمان کی مضبوطی کر لی تو الحمدللہ اللہ کے کرم کی بارش برسے گی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ اس لیے اب جو کلمات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک مکمل آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ تیسرے کلمے کے اندر ورد ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے اور یہی وہ تسبیح ہے جس کو صلاۃ التسبیح میں پڑھا جاتا ہے، اس کے ابتدائی حصے کو۔ تو اس لیے آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ یعنی کہ ان دنوں کا سب سے بہترین ذکر ہے، سب سے بہترین یہ کلمہ ہے، اس لیے برے خواب سے نجات ہے۔ یہ تسبیح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، جو بھی اس کو کہیں، لیکن اس کی جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے پڑھنے والا کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بند راستے کھلنے لگتے ہیں، پریشانیاں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے حالات اس کے بدل جاتے ہیں اور کمالات کے درجے پر وہ بندہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آگے جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے جو اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس آیہ مقدسہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اور اس کی تعداد دیکھیں آج کی تسبیح کے اندر جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی تعداد اور ترتیب کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی ان کی تعداد الگ الگ ہے، تو آپ نے جتنی جس کی تعداد ہے اس کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ پہلے اکثر جو اعمال بتائے جاتے ہیں نا اس میں 41 یا جو ہے وہ 33 یا اس طرح کی کچھ اعداد والے ہوتے ہیں، لیکن آج جو عمل بتایا جا رہا ہے اس میں تعداد جو ہے نا وہ تمام چیزوں کی مختلف ہے، یعنی جو بھی تسبیح بتائی جائے گی اس کی تعداد تھوڑی بہت مختلف ہوگی، تو کچھ تسبیحات برابر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اب اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ پڑھنی ہے وہ صرف ایک آیہ مقدسہ ہے، وہ سب کو یاد ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ نے اپنے کلام کا بھی آغاز کیا ہے، اور اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ آپ کی تیسری تسبیح جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہوگی، اس کے بعد پھر آگے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے اور باقی چیزیں آپ نے اسی طرح، یہ چند ایک چیزیں ہیں، کوئی عمل کرتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، دیکھیں عمل کو سمجھتے ہوئے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں ہم پورے سال میں کتابیں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں کتاب پڑھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن جب ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے پھر ہم اس کو چند لفظوں میں بیان کر لیتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے آپ کو ٹائم لگے گا، ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے یقین جانے 5-7 منٹ میں آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ تو روزانہ کے 5-7 منٹ یہ 3، کیونکہ دیکھیں یہ دن بڑے اہم ہیں،
یہ دن تو اگر سارے کام چھوڑ کر بھی یہ دن اللہ کے ذکر میں گزارنا پڑے تو آپ سارے کام چھوڑ دیں اور ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ خدارا یہ دن ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کی عظمت کو حاصل کرنے والے ہیں، معرفت کو حاصل کرنے والے ہیں، جس کا تو آج تو ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہ کلمہ ہمیں شکر، یہ تسبیح جو آپ بتانے لگوں، یہ جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے، تو یہ ہمیں عاجزی اور محبت کا اظہار ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے قرآن مجید کی ابتدا جو کہ اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ کلمات ہیں نا وہ یہی کلمات ہیں، اور جو بندہ اللہ کے سب سے محبوب اور پسندیدہ کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے۔ جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، محبوب الفاظ ہیں، جب بندہ وہ پڑھتا ہے تو خود بخود ہی وہ اللہ کا محبوب اور دوست بن جاتا ہے، کیونکہ نعمتوں کی حفاظت بھی اس کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی نعمتوں کو زوال لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے، یہ نعمتوں کو محفوظ کر دیتی ہے اور زوال سے بچاتی ہے۔ تو اس کے ذریعے قرآن کریم نے بھی یہ بیان کیا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ شکر کی ایک بہترین صورت ہے، جو کہ ہر حال میں انسان یہ کہتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ تو غم اور تکلیف میں بھی اگر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں نا تو اس پر بھی اللہ ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں صبر اور بڑے اجر کا یہی وہ تسبیح جو سبب بنتی ہے، یہی وہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے جو سبب بنتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش کے خزانوں سے نازل کیا ہے۔ تو جو عرش کے خزانوں سے نازل ہونے والی تسبیح ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو عرش کے خزانے نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں حمد، شکر اور بندگی شامل ہوتی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے ہر حال میں یہی کہا ہے۔ تو اس لیے اب ہم نے بھی ہر حال میں، کیونکہ یہ کہنا یہ روحانی شفا کا بھی ذریعہ ہے، جو لوگ روحانی طور پہ کسی مشکل میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کسی غم میں ہیں، تو جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر مشکل کو دور فرماتا ہے، کیونکہ کثرت سے یوں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیہ مقدسہ ہے، اور اس کے پہلے الفاظ وہی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح فاطمہ میں بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے تسبیح بتائی نا، اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو ہم نے ان الفاظ کو جو ہے، جو تعداد میں نے عرض کی ہے، یہ تیسری تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو یہ آپ نے اسی تعداد میں پڑھنی، کیونکہ اس کے اندر 3 کا عدد موجود ہے۔ تو اس لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، میں کہتا ہوں یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو، کیونکہ یہ بندے کو عاجز اور تکبر سے پاک کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمات پڑھنا یہ قبر کو بھی نور نالا یعنی روشن اور منور کر دیں گے۔ جنت میں جب اہل جنت جائیں گے نا تو جنت میں جو کلام ہوگا نا وہ یہی الفاظ ہوں گے، اس لیے کہ جو ہر حال میں یہ کہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ یہ الفاظ اللہ سے جوڑتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں۔ اس لیے آپ جب ان کلمات کو پڑھیں گے، ان کا ورد کریں گے الحمدللہ، پھر انوار و تجلیاتوں میں ضرور بر ضرور نصیب ہوں گے۔ دیکھیں کچھ آیات ہوتی ہیں جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ہوتی ہیں، جس میں اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، تو اسی لیے اس میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی شان بھی ہے، اللہ کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جس سے گھر میں برکت آتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو قبر بھی اس سے بندے کی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں تو پھر آپ ضرور بضرور اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ سکون قلب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل اور اللہ کی خاص رحمت بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ اب اس کے بعد جو اگلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔
کیونکہ اب بالکل عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب اگلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے اعتبار سے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بند راہیں کھول دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فضل کی بارش بھی برسا دیتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اب اس کے ذریعے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری فلاں رکاوٹ ہے، ہماری فلاں بندش ہے، ہمارے اوپر فلاں مصیبت ہے، ہمارے اوپر فلاں دکھ ہے، اور جو رزق کے متلاشی ہیں خاص کر، اب ان کے لیے یہ بڑا بہترین موقع بھی ہے اور بہترین تسبیح بھی ہے، کیونکہ اس تسبیح کو بھی آپ نے پڑھنا ہوگا صرف اور صرف 33 بار۔ اب عمل اختتام کی طرف پہنچ رہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو زندگی بھر یہ عمل فائدہ دینے والا ہے، کیونکہ پورا سال رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں، علم کے دروازے کھلنے والے ہیں، دلوں کے بند تالے کھلنے والے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ گھڑیاں بڑی ہی اہم اور بڑی ہی قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، الجھے ہوئے کاموں کو وہ سلجھا دے گا، کیونکہ ہمارا رب ہی سب سے بڑی ذات ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح پکارتا ہے، اس طرح مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی، اسی لیے میں اب ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، جن بچوں یا بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور اسی طرح امتحانات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مقدمات میں جھگڑے ہیں یا کوئی مقدمات چل رہے ہیں، یا قرض اور پریشانیاں ہیں، تو اسی طرح گھبراہٹ، مایوسی، کو خوف ہے، کوئی بے چینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہیں ان کے ذہن کھل جاتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی، یادداشت بہتر ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے بہت سارے انعامات ملتے ہیں جب بندہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو اب یہ دو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ہیں، ایک ہے یا فتاح یا رزاق، یعنی اے کھولنے والے، اے رزق دینے والے، ان دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے تاکہ تمام راہیں بھی کھل جائیں اور رزق بھی خوشادہ ہو جائے، اور رزق کی بندشیں بھی ختم ہو جائیں، اور رزق کے دروازے بھی کھل جائیں۔ تو ان دونوں کو آپ نے اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہوگا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو تعداد میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس تعداد کے برابر پڑھنا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورت ہے قرآن کریم کی ہے، جس کو ہم سورت کوثر کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی دیکھنے میں بالکل مختصر سی سورت ہے، لیکن اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے بڑی ہی اہم ترین سورت ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی صرف 3 آیات ہیں، اور ہر آیہ مقدسہ کے اندر 15 حرف ہیں، یعنی کہ تینوں آیات ہیں نا، ہر آیت کے اندر 15 حرف ہیں، اور آگے جو دن ہیں یہ 15 شعبان المعظم، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس نسبت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بڑا اہم ترین موقع اور ایک بڑا اہم ترین اعداد والا عمل بنتا ہے، تو جس کی اعداد کی تعداد بھی بڑی آسان اور سادہ سی ہے، جس کے باقی چیزیں بھی بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں۔ اس لیے ہماری شب برات کی رات نا ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جس پر آپ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ انوار و تجلیات حاصل کر سکتے ہیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ مل سکتا ہے، جو دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی وہ ہو سکتی ہیں، لیکن کب، کس صورت میں، جو صورتحال، جو طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ 3 آیات والی، جس کی ہر آیت میں 15 حرف ہیں، تو یہ آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو اس کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے، اور اس کے بعد آخری تسبیح ہوگی، اس کے بعد درود پاک ہوگا، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یعنی اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ جو تسبیح ہے اس کی تعداد ہے 6 پر مشتمل ہے، یعنی یہ 5-6 طرح کی تسبیح ہے۔ تو دیکھنے میں عمل آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، لیکن یہ بڑا نہیں ہے، یہ بالکل مختصر، بہت سارے لوگ اس عمل کو کریں گے، ہزاروں لوگ اس سے عمل سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے لاکھوں نہیں کروڑوں فائدہ ہوتا ہے اس عمل کے ذریعے۔ اس لیے اس عمل کو چھوڑیے گا نا، کیونکہ پیر منگل یہ بڑے اہم دن ہیں، اس لیے ان دنوں کی عظمت اور فضیلت جو ہے یہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، نہ اس کو کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے، یہ بڑی اہم۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 40 مرتبہ، آخری تسبیح، اس کے بعد دعا لازمی کرنی ہے۔ تو دوستو عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا، عمل مکمل ہونے کے فوراً بعد آپ کو جو طریقہ بتایا اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ وہ کیا تسبیح؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ قبول